سی پیک کا اگلا مرحلہ شروع ہونے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ چینی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان میں صنعتیں لگانے کی دعوت دیتے ہیں۔ چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ پاکستان چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ شدید گرمی میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت لوڈ شیڈنگ کی شکایات پر اہم اجلاس۔ بجلی کی طلب و رسد کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صوبوں میں بجلی کے مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ شہباز شریف نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس دے کر اجلاس بلایا تھا۔ سورج کے غضبناک ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی عذاب بن کر اتر آئی۔ مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری کرب میں مبتلا۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کا صبر جواب دے گیا۔ شدید احتجاج کرتے ہوئے موٹر وے کو بند کر دیا۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ سندھ دنیا کا گرم ترین خطہ بن گیا۔ نواب شاہ میں پارہ 53 تک جانے کی پیش گوئی۔ سبی، سکھر 50 اور حیدرآباد میں 49 ڈگری کی گرمی پڑے گی۔ لاہور میں بھی قیامت خیز گرمی، درجہ حرارت 45 ہو گیا۔ کراچی میں 31 مئی تک پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسم شدید گرم۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں آج سے 1 جون تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 26 سال مکمل۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر۔ ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ 1998 میں بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے سب کو خاموش کروا دیا۔ یوم تکبیر پر آج عام تعطیل۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم تکبیر کے حوالے سے ریلیاں اور جلوس۔ یوم تکبیر ہماری قوم کی استقامت، غیر متزلزل ارادے اور علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ قائم مقام صدر کا پیغام۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر تنازعات کے پرامن حل پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی اقتصادی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغام۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے یوم تکبیر پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ جوہری تجربات نے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس اور خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے پر سائنسدانوں، انجینئرز، حکام اور مسلح افواج کے شکر گزار ہیں۔ بھٹو خاندان نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی قیمت ادا کی۔ نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ بھٹو شہید کو جاتا ہے اور وہی اس کے بانی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی لڑائی صرف پاکستان سے ہے۔ اس احسان فراموش شخص نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن حقائق پیش کیے۔ قوم بانی پی ٹی آئی جیسے بہروپیوں کو پہچانے۔ بانی پی ٹی آئی کو پلانٹڈ قرار دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ اس شخص کو ہم پر تھوپا گیا۔ پنجاب میں رواں ہفتے بارش اور طوفان کا الرٹ جاری۔ آج سے 1 جون تک مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ لاہور، قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، جھنگ میں بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم میں بارش کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر منتخب۔ نواز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ باقاعدہ اعلان مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے کچھ دیر بعد ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔
کابینہ کمیٹی برائے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام 12 رکنی کمیٹی کے چیئرمین خود وزیر اعظم ہوں گے۔ کمیٹی میں خزانہ، دفاع، توانائی، تجارت، فوڈ سیکیورٹی اور آئی ٹی کے وزراء شامل۔ SIFC کابینہ کمیٹی کے فیصلے وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اسپین نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے فلسطین کو باضابطہ آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا، فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہے۔ اسپین کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 146 ہو گئی۔ انسانی بنیادوں پر پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ پاکستان نے بھارت کو 2 جاسوسوں تک قونصلر رسائی دے دی۔ قونصلر رسائی بھارت کی درخواست پر دی گئی۔ گرفتار نوجوانوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال 6 میں کار چلاتی خاتون کے قتل کی تفتیش کے دوران انکشاف۔ خاتون کے قتل کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہر قائد میں اس سے قبل ٹارگٹ کلنگ کی 18 وارداتیں ہو چکی۔ مقتولہ کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا رفح کے مختلف علاقوں میں بارود برسانے کا سلسلہ جاری۔ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 2 ارکان کی شہادت کے بعد رفح میں کویتی اسپتال بند۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 36,000 سے تجاوز کر گئی۔ 81,000 سے زائد زخمی۔ مصر نے رفح کراسنگ کے قریب مصری فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ نیتن یاہو کو رفح پناہ گزین حملے پر شرم آ گئی، لیکن امریکہ نے رفح پر اسرائیلی دہشت گردی کو جائز قرار دیا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کیربی نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہے۔ حماس کو اسرائیلی شہریوں پر حملے کا ذمہ دار قرار دی۔ اسرائیلی فورسز کے رفح کے پناہ گزین کیمپس پر وحشیانہ حملے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رفح پر اسرائیلی بمباری کی مذمت۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ بیلجیم کے نائب وزیر اعظم کا اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ برسلز اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی، قیدیوں، یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں سمیت رفح کراسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششوں کی حمایت۔ مقبوضہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں پر دنیا بھر میں اسرائیل مخالف مظاہرے۔ سینکڑوں لوگ پیرس، نیو یارک، بارسلونا، تیونس، مانچسٹر کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ دنیا کے مختلف شہروں میں ہونے والے احتجاج کے دوران مظاہرین نے عالمی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیرس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ تیونس اور مانچسٹر میں مظاہرین نے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم بھی لہرایا۔ اور اردو ادب کی پہچان، کلاسیکی شاعری کی جان میر تقی میر کا یوم پیدائش 28 مئی 1723 کو اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کی اردو شاعری میں عظیم کام کی وجہ سے انہیں خدائے سخن کے خطاب سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا CDA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے۔ اسلام آباد میں کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے اجرا کا اعلان۔ کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کا بھی اعلان۔ CBD اور کیپٹل سیف سٹی اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے کیپٹل واسا بنے گا۔ محسن نقوی نے چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوا کو ٹاسک دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ریسکیو 1122 کے نئے اسٹیشن قائم کرنے کی بھی ہدایت۔